اور آج دیکھیں دنیا کا وہ واحد ملک ہمارا پاکستان جو الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا. اس وقت پوری دنیا پہ کہتے ہیں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو کسی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی تھی آگے پیچھے. ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل. وہ اپنے نظریے کے لیے وجود میں آیا, انہوں نے بنایا, اور ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنایا. لیکن اس لا الہ الا اللہ کے اندر دیکھیے صحابہ کرام کی شان و شوکت کے حوالے سے لوگوں کا حال کیا ہے. صحابہ پر تبرع رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, ان کے بارے میں بے احتیاطی اور غیر محتاط زبان استعمال کرنا, دین کے بارے میں دین کا مذاق اڑانا, اللہ کے شاعر کا مذاق اڑانا, داڑیوں کا مذاق اڑانا, مصنوع لباس کا مذاق اڑانا. یہ کیا لباس؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں فرمایا ان کے یہ تہبند شلواریں چادریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. عورتوں کا صحابیات کو آپ نے حکم دیا کہ تمہارے ازار اتنے لمبے ہونے چاہیے, اتنے لمبے کہ اس میں سے پائچے کے اندر سے تمہارے پاؤں کا اپر نظر نہیں آنا چاہیے, پاؤں بھی چھپے ہونے چاہیے. اب عورتیں کیسا لباس پہنتی ہیں اور مرد کیسا لباس پہنتے ہیں؟ جو مردوں والا لباس ہے وہ عورتیں پہنتی ہیں, جو عورتوں والا لباس ہے وہ مرد پہنتے ہیں. اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے, پردے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, حجاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اللہ کی حدوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ایوانوں کے اندر بھی اور بازاروں کے اندر بھی. دین کے حوالے سے غیرت نام کی چیز نہیں ہے. دین کی معلومات بڑی سطحی ہیں, بے احتیاطی, غیر محتاط زبان, کیا چھوٹے اور کیا بڑے, کیا قانون ساز, کیا قانون دان, کیا حکمران اور کیا دوسرے اور تیسرے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہو, صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو, صحابہ کے بارے میں غیر محتاط زبان, کھلی زبانیں, اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو پاکستان کے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا گیا ہے, تو باقی دنیا میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہاں وزیر اعظم کی توہین ہو جائے اس کے لیے قانون ہے, یہاں صدر پاکستان کی توہین ہو اس کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے, یہاں چیف آف آرمی اسٹاف کے بارے میں کوئی زبان کھولے تو قانون حرکت میں آتا ہے, یہاں چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بات کرے توہین عدالت لگ جاتی ہے. اللہ کی توہین کر لو, اللہ کے نبی کی توہین کر لو, تم صحابہ کرام کے بارے میں بدزبانی کر لو, تم دین کا مذاق اڑا لو, کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہے. آج صورتحال یہ ہو گئی. ابھی میں ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ کے کارٹون بنانے کا ایک مقابلہ جب ہوا تھا, اعلان کیا گیا اس کا, پھر وہ کینسل بھی ہو گیا تھا. پاکستان میں اس شخص کی جس نے وہ مقابلہ کروانا تھا, یہاں درجنوں کمپنیاں پاکستان میں اس کی جو کاروبار کر رہی ہیں پاکستان کا, اس کے نام سامنے آئے, بڑی مشہور, یہ یونیلیور آپ کہہ لیں, 2 اور ایک شیل کمپنی. آج دیکھیں ہماری غیرت کا حال کیا ہے. چاہیے تو یہ تھا, میں نے اس وقت بھی الحمدللہ کہا تھا, چاہیے تو یہ تھا, ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ تھا, ہم اس کی کمپنیوں کو ایسے بائیکاٹ کرتے کہ ہمارے پاکستان سے نہیں دنیا بھر سے مسلمان ملکوں سے ان کا کام ختم ہو جاتا. لیکن شیل بھی چل رہا ہے, یونیلیور بھی چل رہا ہے, دوسری تیسری سب چیزیں کام کر رہی ہیں. کہاں گئی ہماری غیرت؟ ہے کوئی معاملہ غیرت والا؟ اور ابھی تازہ ترین حملہ کیا ہوا ہے, اسلام کا جو عورتوں کے لیے حجاب کے, چادر اور چار دیواری کے قوانین ہیں, ابھی وہ ایریل سرف نے اس کا مذاق اڑایا ہے. ایریل سرف بنانے والی کمپنی, ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے کپڑے دھونے والا, ابھی اس نے ایک اشتہار بنایا ہے جس میں چادر اور چار دیواری کا بدترین جملوں کے ساتھ مذاق اڑایا. سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں. لیکن کیا ہوگا, یہ بھی ہضم ہو جائے گا ہمیں, یہ بھی ہضم ہو جائے گا ہمیں. حالانکہ صورتحال یہ ایک اصول کے طور پہ بات میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, میں آپ سب سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں, میں بھی اور آپ بھی سب اسلام اور ایمان کے حوالے سے اپنے آپ کو ذرا جوڑے, ذرا زندہ کریں اپنے آپ کو. اور کب تک مرے رہیں گے, کب تک بے غیرتی اور بے ضمیری کی زندگی گزاریں گے؟ کچھ تو اجر کما لیں اللہ سے. دینی غیرت کا کبھی تو مظاہرہ کر لیا کریں. میرے لیے ہر شخص غور کرے, اپنے معاملے میں فوراً غیرت آ جاتی ہے, آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کوئی مسئلہ ہو اس پر اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں, وہ منون میرے ساتھ یہ وہ. اور کبھی اللہ کے لیے بھی غصہ کر لیا کریں, کبھی اللہ کے دین کے لیے بھی غیرت کا مظاہرہ کر لیا کریں. ایریل سرف نے ابھی جو بدمعاشی کا مظاہرہ کیا ہے ہمارے دین کے بارے میں, ذرا جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں.
میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ میں تشہیر کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں اور جی تسی گلاں کر کے پھر تشہیر کر دو. تشہیر مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ایسی کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ بات پہلے بھی میرے علم میں تھی کسی حوالے سے کہ وہ جو اسرائیل کا وزیر اعظم ایریل, اس کے یہ کمپنی اس کی ہے, یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر وہی بناتی ہے. آج میں نے اس کے لوگو پر غور کیا. اس پاؤڈر کا جو لوگو ہے کمپنی کا یہاں بنا ہوا, وہ وہی لوگو ہے جو اسرائیل کے پرچم کا لوگو ہے, 6 کونوں والا سٹار. تو حضرات یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غیرت ایسی ہو کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے دین کے بارے میں, کوئی ہو چھوٹا یا بڑا, دین کے بارے میں, دینی احکام و شعائر کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں کسی قسم کا غیر محتاط رویہ, کوئی توہین, استہزاء, مذاق یا کسی قسم کی بد کلامی, بد زبانی یا صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ اور دشنام ترازی کا مظاہرہ کرے, ہمارے اندر کچھ غیرت کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے. جب بھی کبھی ایسا ہو, اس بات کو ایک اصول کے طور پہ بنا رہے ہیں. اگر کوئی کمپنی ایسی سامنے آتی ہے ملٹی نیشنل کمپنی, تو ہم اس کے ساتھ کاروبار, دکانداروں کو احساس دلوائیں, محلے کے دکانداروں کو احساس دلوائیں کہ بھائی معاملہ یہ ہے, یہ اشتہار دکھاؤ, جا کچھ یہ اشتہار دیکھو اور بند کرو اپنی دکان سے یہ چیزیں بیچنا, واپس کرو اس کو, ہم نہیں لے کے نہ ہم خریدیں گے. اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت نصیب فرما دے. آج یہ چیز ہے تو بات تو ایسی ہے, وہ کسی نے کہا تھا کہ راکھ کے اندر پھونکے مارنے والی بات ہے. راکھ میں پھونکے ماریں گے تو راکھ اڑ کے اپنے آنکھوں میں پڑے گی. اگر وہاں کوئی چنگاری ہوگی سلگنے والی, شاید وہ شعلہ جوالا بن جائے. اللہ کرے اندر سے چنگاریاں سلگنے لگ جائیں, کہیں یہ گفتگو راکھ میں پھونکے مارنے کے مترادف نہ ہو. اللہ میری اور آپ کی ایمانی حالت کو بہتر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.